Hello, namaste, and welcome to the show, Homeopathy and Herbal. And we welcome each and every single viewer out there watching and right and watching this live show. And we welcome each and every single person. And as you know that we have a very well-known Dr. Iftikhar Chaudhry with us from Homeopathy and Herbal, and he's here to answer your questions. If you have any questions, you can call us during this time. Numbers will be shown at the bottom of the screen. And if you have any questions, and if you want to make an appointment and get your treatment started, and you're fed up of taking a lot of allopathic, यानी कि अंग्रेजी दवाई जिसे कहते हैं, and you tried so many things and nothing is working, and you want to get more information on that, you can even call Dr. Iftikhar Chaudhry at his office and make an appointment. Consultation is absolutely free. There is no charge. Either you go personally see him in his office or call him on the phone, and there's no charge, there's no fee. Consultation is absolutely free. So आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी का हमारे स्टूडियो में. वेलकम जी, एंड स्वागत करते हैं. कैसे हैं आप? बहुत अच्छे. वेरी नाइस डॉक्टर चौधरी, वेलकम टू द शो. और जैसे आपको पता हमें इस बार से हमने शुरुआत की है कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स इवन जहाँ पर भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं. हमें कोई सवाल है और वो अपना नाम जो है नहीं बताना चाहते हैं, वी कैन स्टिल डिस्क्लोज योर नेम एंड आंसर द क्वेश्चंस. एक हमारी ईमेल आई है, एक मदर है जो पूछ रही है अपने बेटे के बारे में. उन्होंने पूछा कि माय सन इज हैविंग पेन्स इन हिज एब्डोमेन एरिया, ओके, व्हाट शुड आई डू? और ये बहुत काफी बार होता जा रहा है. जी जी, ओके. तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों में कि व्हेन देयर डाइजेशन सिस्टम इज नॉट गुड एंड सम टाइम इज बिकॉज दिस symptom because of so many different things. They didn't tell us exactly the whole detail about this, but we're going to discuss few things that could be possible. Like sometime they have a constipation, like or especially बच्चे वो बता नहीं पाते, like so if they have constipated and then could be the pain. And और sometime क्या होता है कि जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बार बार उनको कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वो बार बार एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं. तो डॉक्टर जो एलोपैथिक है उनके पास एंटीबायोटिक ही होते हैं. अगर इन्फेक्शन हो गया तो देन दे गिव यू द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक खाने से भी स्टमक अपसेट हो जाता है. कई लोगों को डायरिया होना शुरू हो जाता है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया एसिडोफिलस होता है स्टमक में एंटीबायोटिक खाने से वो भी किल हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि देन दे स्टार्ट लोअर एब्डोमेन में, और उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. अच्छा, लोअर एब्डोमेन के पेन की एक बहुत बड़ी वजह है नर्वसनेस, स्ट्रेस, टेंशन. और आपने सुना भी होगा मुहावरा है कि वो फला बंदे ने उसको इतना डरा दिया कि वो ही हैज़ टू गो, डायरिया लग गया. जी. तो उसकी वजह है कि अगर आपको एंजाइटी है, नर्वसनेस हो जाती है, तो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उससे आपको डायरिया हो जाता है. तो ये, और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है या हर्बल डॉक्टर वो फाइंड आउट करता है कि रीज़न क्या है प्रॉब्लम का. वो ऐसा नहीं होता कि भाई ये पेन है तो उसको ये पेन किलर दे दो, समझे ना. तो उसकी वजह मालूम की जाती है. और अगर ये पेट का दर्द इन वजहों की वजह से है, जैसे अगर उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, एंटीबायोटिक खाने पड़ रहे हैं, तो हम उनको इम्यून सिस्टम के लिए कुछ रेकमेंड करेंगे, और ताकि उनको बार बार एंटीबायोटिक ना खाने पड़े और फिर ये प्रॉब्लम ना हो. अगर किसी को नर्वस सिस्टम उसका वीक है, एंजाइटी हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, चाहे बच्चे चाहे बड़े, तो उनको फिर उसका इलाज करेंगे ताकि वो पेट का दर्द ठीक हो. और अगर वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन होंगी, डिफरेंट डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन, तो वो देंगे. तो उससे उनका गला स्टमक जो है वो ठीक हो जाएगा और इन्फेक्शन नहीं होंगे बार बार. तो हम रीज़न को ट्रीट कर रहे हैं, ये नहीं कि पेन किलर दे दो. यूजुअली जो होता है अगर दर्द कहीं हो रहा है तो डिपेंड रहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन. राइट, पेन किलर खाते रहो. अभी recently we visited one friend and he had neck pain for a long time. So he was taking painkiller every day, like almost every day, one in 24 hours. Then he started 2 painkillers and 3 painkillers, and for a long time he didn't go to the doctor. When actually he's about 52 years old. So until recently, like, he never went to the doctor. And then what happened that he did the x-rays of the neck. His neck bone is like almost gone. Like
Wow. And even Is it doctor because of told, taking the medicine, or is it because he was suffering from this for a longer time? no, because of the suffering, because he was not diagnosed کہ pain کیوں ہو رہا ہے. I see. He was just taking painkiller. جی. But if we find the problem on the right time and then we treat that, so this way they don't have to take painkiller. I So he was just taking painkiller, but the bones were and the nerves were pinching, and his neck bones are like so fragile now, and is like pinching the nerves. Anytime it can and break. Right, and he had to had surgery, and now doctor recommend him for surgery. So but after surgery, when they're gonna fix the neck, but the doctor told like if you have any accident or something, little bit pressure is like it's gonna break like a glass. Well, let me ask you, Dr. Chaudhary, that جیسے آپ نے بتایا کہ let me go back to the antibiotics کے بارے میں, کیونکہ آپ پتہ آج کل کے ٹائم پہ چاہے چھوٹے بچوں چاہے بڑے ہو, اگر تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ایک دم سے اینٹی بایوٹکس ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی بار بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے یو ہیو ٹو ٹیک اٹ, بٹ از دیر اینی آلٹریشن اگر تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں درد ہے, یا آپ کو پتہ سردیوں میں گلا خراب ہوتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, اینڈ وی فیل دیٹ ہمیں اینٹی بایوٹکس جب تک نہیں لیں گے تب تک ٹھیک نہیں ہوگی, از این آلٹریٹ کچھ ایسی چیز ہے گھر میں یا ہومیوپیتھی میں جو ہم اس کی جگہ لے سکتے ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی, کیونکہ دیکھیں جو ریزن ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور وہ پریونٹ کرنا چاہیے. جیسے بچوں میں, بڑوں میں بار بار جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں. مطلب ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا امیون سسٹم ویک ہے, بچے کا بھی ہوگا. پھر لائف سٹائل کی وجہ سے بھی, اگر وہ چاہے بچے یا بڑے کوئی بھی, تو کھانے پینے میں دھیان نہیں دیتے, وائٹامن سی کا استعمال نہیں کرتے, فروٹ نہیں کھاتے, تو ظاہر ہے ان کا جو ہے پھر امیون سسٹم ویک ہوگا. تو ہومیوپیتھک میں وی ریکمینڈ تھنگس فار امیون سسٹم لائک ایز اے پریونشن, لائک از ناٹ کہ جب پرابلم ہو جائے, اگر انفیکشن ہو گیا تو دین یو شوڈ ٹیک اینٹی بایوٹک, بٹ اس کی فریکوینسی کو ہم روک سکتے ہیں. جن لوگوں کا امیون سسٹم ویک ہے وہ بار بار بیمار ہو رہے ہیں, بار بار انفیکشن ہو رہا ہے ان کو, گلے کا انفیکشن, ایئر نوز انفیکشن, بڑوں میں یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے, عورتوں میں یورینری انفیکشن ہوتا ہے. تو ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں الفا ٹونک از اے سپلیمنٹ, از گڈ فار نروس سسٹم, گڈ فار امیون سسٹم, اور از اے بلڈ بلڈر, از آل ویجیٹیرین, اور بچوں کو دینا چاہیے, بڑوں کو, عورتوں کو, سب کو. دے شوڈ کنٹینیو دیٹ رادر دین ٹیکنگ ادر وائٹامنس. تو اس سے اگر امیون سسٹم ٹھیک رہے گا تو بچے بڑے بیمار نہیں ہوں گے, اور پھر اینٹی بایوٹک لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ٹھیک ہے, so that's the easiest way, and plus this is one of the things, as you say, that you have to have in your house, in your medicine cabinet, to keep it. Even though you do get sick or you don't get sick, which is good, you still take it as a supplement, daily supplement, as you say. So as you take your vitamins, so it will, it's like a precaution. Right. ابھی کل میں آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ کل ایک لیڈی آئیں کہ بچہ ان کا 4 سال کا تھا, تو شی کیم, اور اس کو بار بار انفیکشن ہو رہے تھے, بار بار اینٹی بایوٹک دے کے اس کو ڈاکٹر ٹیک کیئر کر رہے تھے, لیکن اس کا قد بھی نہیں بڑھ رہا تھا, وہ اتنی اینٹی بایوٹک کھا لیے. تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ آئے تو تھے بہت پہلے, مجھے آئی ڈو ریممبر تھنگس کہ اگر کوئی آتا ہے تو لائک, تو کہتی ہاں ہم آئے تھے 3-4 سال پہلے, اس کو 8 مہینے کا تھا جب یہ اس کو کچھ پرابلم تھی, کوئی ٹیتھنگ کی پرابلم تھی یا کچھ گلا خراب تھا, تو آپ سے میڈیسن لی تھی تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو پھر کب میں نے کہا ابھی 3 سال پھر آپ وہ اینٹی بایوٹک کھلاتے رہے اس کو؟ تو کہتے ہیں بس وہ خیال نہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چیک اپ ہوتا ہے, وہ لائک انشورنس ہوتی ہے. تو لائک پیپل آر بیکاز آف دیٹ آلسو لائک دے گو ٹو دا ریگولر ڈاکٹر. از گڈ فار چیک اپس اینڈ تھنگس, بٹ اگر بچہ بیمار ہو رہا ہے, اگر بار بار اس کا امیون سسٹم, اسٹمک پرابلمس ہیں, تو اس کے لیے اینٹی بایوٹک از ناٹ اے سولوشن. مطلب اگر انفیکشن ہو گیا پھر تو لے لیں, لیکن مہینے میں 2-3 دفعہ, کئی دفعہ تو اتنے بچے بیمار ہوتے ہیں ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. تو ان کے لیے ہومیوپیتھک یا بڑوں کا بھی ہومیوپیتھک از اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ, اور پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. سو اگر آپ کے پرابلم ہے, اگر امیون سسٹم ویک ہے تو اس کا ٹیک کیئر کرتے رہنا چاہیے, اور اگر کچھ اور باڈی میں ویکنیس ہے تو اس کا ٹیک کیئر کرنا چاہیے, رادر دین آپ بیمار ہو جائیں پھر علاج کرائیں. تو اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کو پہلا سمٹم ہو, پرابلم ہو, تو رائٹ اوے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ڈائگنوز ہو, چیک اپ ہو, پتہ چلے, تو اس کا جلدی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ چیز بہت ہم نے دیکھی ہے ہمارے لوگوں میں کہ
ہم بہت لیٹ تک ہم ویٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا کیا اثر ہوگا, ابھی اور بھی ہوگا یا نہیں, کیونکہ سر میں بہت درد ہوتی ہے اور ہوتی جاتی that they don't even know what's happening to them because they've been on dependent on so much of the over the counter pills. Right. But they think کہ وہ easily ہو جائے گا, لیکن it's better to go and check with the doctor, so at least اگر کچھ ہے تو at least early stage پہ بھی وہ catch کر سکتے ہیں.